اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 28 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 29 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ انی بے شک میں ارید چاہتا ہوں ان تبوء ان کے تبوء تو حاصل کر لے، تو ماخوذ ہو جائے، باسمی بے سے اسم گناہ یا متکلم کا میرے گناہ سے، و اسم کا و اور اسم گناہ کا اپنے گناہ سے، فتکون پس تکون تو ہو جائے، من اصحاب النار من سے اصحاب والے، النار آگ، جہنم والوں میں سے ہو جائے، وذالک و اور ذالک یہ جزاء سزا ہے ظالمین ظالموں کی۔ انی ارید ان تبوء باسمی بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے، و اسمک اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار اور تم ہو جاؤ جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ ظالموں کی سزا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فتوعت پھر راضی کیا، پھر ابھارا، ترغیب دی، لہو کے لیے، اس کے لیے یعنی اس کو، نفس اپنے نفس، اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا، قتل اخی قتل اخی اپنے بھائی ہی اپنے بھائی کے، فقتلہ پس قتل کر دیا اس کو، پس اصبح ہو گیا، من الخاسرین من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے، فتوعت پھر راضی کر دیا، پس راضی کیا، لہو نفس اس کے نفس نے، قتل اخی ہی اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ بس اس کو اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ فبعث اللہ غراباً پس بعث بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، غراب کہتے ہیں کوے کو، یبحثو قریدتا تھا، فی الارض فی میں الارض زمین میں، لیریہ تاکہ یوریہ دکھلائے اسے، کیف کیسے، یواری چھپائے، سوءت اخی سوءت لاش، اخی بھائی ہی اپنے بھائی کی لاش، قال اس نے کہا، یا ویلتا اے ویلتا افسوس، یعنی یا ویلتا افسوس کا صیغہ ہے کہ افسوس ہو مجھ پر، عجزت میں عاجز ہو گیا، مجھ سے نہ ہو سکا، ان اکون ان کے اکون میں ہو جاؤں، مثل ھذا مثل جیسا، ھذا اس کے میں اس جیسا ہی ہو جاتا، میں سے جیسا ہی ہوتا، الغراب کوے میں اس کوے جیسا ہو جاتا، فاواریہ پس اواریہ چھپاؤں، سوءت اخی سوءت لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین پس اصبح وہ ہو گیا، من النادمین من سے النادمین نادم ہونے والے، پس وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غراباً پس اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض وہ کھودتا تھا، قریدتا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءت اخی تاکہ دکھلائے اسے کہ وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب اس نے کہا، ہائے افسوس مجھ پر کہ مجھ سے نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا، فاواریہ سوءت اخی پھر چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین بس وہ نادم ہونے والا ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے، کہنے لگا
ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہوا۔ دیکھیے ایک تفسیر چل رہی تھی حابیل اور قابیل کے قصے کی کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے اسے کہا کہ تم بھلے مجھے قتل کرو لیکن پھر بھی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بھی وہ نہ سمجھا اور اس کو قتل کرنے کے لیے آیا، اور اس کے بھائی نے اسے یعنی حابیل نے قابیل سے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرا گناہ بھی تجھ پر آ جائے گا۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوف زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا ورنہ گناہگار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے ہی کا نہیں، سارا بوجھ تجھ ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس نصیحت کے باوجود اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسے شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کر لی ہے اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے تھے، یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے، بس کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر گلا دبا دبا کر ان کی جان لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، یہ اس کی گردن مروڑ رہا ہے، تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اسے دوسرا پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ اور گھونسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا قتل کیسا ہوتا ہے؟ کہا اب نہ تو وہ کھاتا پیتا ہے، نہ بولتا چالتا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے۔ کہا شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا ہاں وہی موت۔ اب تو مائی صاحبہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم آئے، پوچھے کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکی۔ آپ نے 2 بار دریافت فرمایا لیکن فرط غم اور رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ چلی، تو کہا اچھا تو اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا بوجھ آدم کے اس لڑکے پر بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق گرایا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ قاتل کے ایک پیر کی پنڈلی کو ران سے اس دن سے لٹکا دیا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، جاڑوں اور گرمیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں وہ معذب ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھوں آدھ عذاب صرف اسی ایک کو ہو رہا ہے، سب سے بڑا معذب یہی ہے، زمین کے ہر قتل کے گناہ کا حصہ اس کے ذمہ ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر اور شیطان پر ہر خون ناحق کا بوجھ پڑتا ہے۔ جب مار ڈالا تو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے، یہ اس کے سامنے لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا
کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے مار ڈال کر پھر پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے، اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون پلایا ہے۔ اب تو زمین میں جو کچھ کام کرے گا وہ اپنی کھیتی میں سے تجھے کچھ نہیں دے گی، یہاں تک تم زمین پر عمر بھر بے چین بھٹکتے رہو گے۔ پھر تو قابیل بڑا نادم ہوا، نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا، گویا عذاب پر عذاب تھا۔ اس قصے میں مفسرین کے اقوال اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ تو دونوں حضرت آدم کے صلبی بیٹے تھے، اور یہی قرآن کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ کا حضرت آدم کے اس پہلے لڑکے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ لیکن حسن بصری کا قول ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل میں تھے، قربانی سب سے پہلے انہی میں آئی اور زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ قول غور طلب ہے اور اس کی اسناد بھی ٹھیک نہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں یہ واقعہ بطور ایک مثال کے ہے، تم اس میں سے اچھائی لے لو اور برے کو چھوڑ دو۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صدمے سے حضرت آدم بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے غم کے دور ہونے اور انہیں ہنسی آنے کی دعا کی۔ حضرت آدم نے اس وقت اپنے رنج و غم میں یہ بھی کہا تھا کہ شہر اور شہر کی سب چیزیں متغیر ہو گئیں، زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہو گئی، ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہو گئی۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے تئیں ہلاک کر دیا۔ جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آ گیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت سزا دی گئی، چنانچہ وارد ہوا کہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی یہ جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھتا رہتا۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنے گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبردست عذاب باقی رہیں، ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ تو قابیل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں، فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ یاد رہے کہ اس قصے کی تفصیل جس قدر بیان ہوئی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ اہل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے، واللہ اعلم۔ اس میں سارا کا سارا جو ہے وہ احادیث سے نہیں لیا گیا، یا قرآن کی ساری جو ہے تفصیل نہیں ہے، تفصیل قرآن میں اتنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔